السلام علیکم مفتی صاحب، خیریت سے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بھائی، اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ۔ مفتی صاحب، میرے ذہن میں میت کو لے کر کئی سوال گردش کر رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ مفتی صاحب سے کیوں نہ ان سوالات کے جوابات حل کر لیے جائیں۔ پہلا سوال مفتی صاحب میرے ذہن میں یہ ہے کہ جب ہم میت کو دفناتے ہیں تو میت کو دفنانے کے فوراً بعد ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ بھائی جو لوگ باہر سے تشریف لائے ہوئے ہیں وہ کھانا کھا کر جائیں۔ تو یہ اعلان کرنا شریعت کی نظر میں صحیح ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں آپ تھوڑی توجہ فرما دیں۔ جی بھائی مولانا، جیسا آپ نے معلوم کیا ہے کہ میت کو دفنانے کے بعد ایک بندہ اعلان کرتا ہے کہ سب لوگ جو ہیں، مہمان لوگ جو ہیں، کھانا کھا کر جائیں، تو یہ شریعت کی نظر میں یہ بہتر نہیں ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، مکروہ عمل ہے۔ اور اس کی ممانعت اس وجہ سے ہے، جس کے گھر میں میت ہوئی ہے جی اور میت کو تدفین ہو گئی ہے، دفنا دیا گیا ہے، اس وقت غم کا ماحول ہے۔ اب غم کے ماحول میں ایسا اعلان اور ایسی باتیں جو خوشی سے مشابہت اختیار رکھتی ہے، وہ مناسب نہیں ہے۔ جی، جس طرح شادی بیاہ کے لیے ہاں، آدمی مدعو کرتے ہیں جی تو اسی طرح ہو رہا ہے، سیم کے وہاں بھی مدعو کیا جا رہا ہے، یعنی دعوت کا اہتمام کیا اہتمام جا کیا رہا ہے ہے، اور لوگوں کو کہا جا رہا ہے۔ جبکہ دوسرے کے گھر میں ماتم کا ماحول ہے، جی اس کے گھر سے مطلب ایک فرد گزر گیا ہے گزر گیا جی۔ اور وہاں مطلب خوشی کا اظہار جس طرح شادیوں میں کیا جاتا ہے، وہ کارڈ بانٹے جاتے ہیں، فون سے رابطے کیے جاتے ہیں، تو اسی طرح کا وہ سسٹم ہے۔ ہاں، گویا کہ ایک قسم کی مشابہت جی اس جی چیز سے ہو رہی ہے، گویا کہ شادی اور بیاہ اور خوشی کے جو مواقع ہوتے ہیں ان سے ہو رہی ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اور یہ شریعت کی نظر میں اعلان کرنا یہ مکروہ ہے اور ناپسندیدہ ہے، بہتر عمل نہیں ہے، بچنا چاہیے۔ اچھا مفتی صاحب، بہت اچھا آپ نے شریعت کی نظر میں مجھے تسلی بخش جواب دیا۔ ایک سوال ہو رہا ہے مفتی صاحب، جو یہ کھانا کھلاتے ہیں میت کو دفنانے کے بعد میں، تو یہ کھانا کس کی طرف سے ہونا چاہیے؟ بھائی گھر والوں کی طرف سے ہونا چاہیے یا خاندان والوں کی طرف سے ہونا چاہیے یا پڑوسیوں کی طرف سے ہونا چاہیے؟ اس کے بارے میں تھوڑا اور بتلا دیجیے۔ جی بھائی، اس میں سنت اور مستحب عمل یہ ہے کہ جس کے گھر میں میت ہوئی ہے وہ تو کھانا نہ بنائے، غم کا ماحول ہے، اس پہ کھانا بنانا ایک بار ہوگا۔ اب جو ہے یہ پڑوسیوں اور جو رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، دوست و احباب ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بندے کے گھر میں میت ہوئی ہے، انتقال ہوا ہے، یہ غم کے ماحول میں ہے، تو اس غم کے ماحول میں جو خاندان کے لوگ ہیں، پڑوسی ہیں، ان کو جو ہے آگے آنا چاہیے، ان کو اپنے گھر میں انتظام کرانا چاہیے کھانے کا۔ وہ انتظام کھانے کا جو ہے ان لوگوں کے لیے بھی کر لے جو دور دراز سے مہمان آئے ہوئے ہیں۔ بہتر ہے ایک آدمی بہت دور سے آیا ہوا ہے اور اس کے لیے بہت جلدی واپس جانا مشکل ہے، اب جو ہے کھانا جو ہے گھر والوں کے لیے بھی انتظام کر لیا جائے، اور جو دور دراز کے لوگ ہیں ان کے لیے ذرا سا ان کو بیچاروں کو، چونکہ وہ دور سے آئے ہوئے ہیں، مناسب نہیں ہے۔ بعض موقع ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے دکانیں اور ہوٹل بھی اس وقت میں دستیاب نہیں ہوتے، جلدی مل نہیں پاتے، تو وہ جو دور سے آئے ہوئے ہیں ان کے لیے اپنے گھر میں ہی انتظام کر دیا جائے، وہ پڑوسی اور دوست و احباب کریں۔ جی مفتی صاحب، بہت اچھا آپ نے بتلایا۔ ایک ہی ہے سوال مفتی صاحب، جب قبر میت کو دفناتے ہیں تو مٹی ڈالتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ جی اور یہ بھی بتلا دیجئے کہ جب میت کو مکمل طور پر قبر تیار ہو جاتی ہے تو وہاں پر آدمیوں کو ٹھہرنا چاہیے یا نہیں ٹھہرنا چاہیے، اور ٹھہرنا چاہیے تو وہاں مطلب کیا کام کرنا چاہیے، اس کے بارے میں بھی تھوڑا بتلا دیجیے۔ بہتر بات ہے مولانا، جیسے عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے قبرستان جاتے ہیں اور جانے کے بعد مردے کو قبر کے اندر دفنانے کے بعد فوراً بھاگنے لگتے ہیں، تو یہ عمل اچھا نہیں ہے کہ ہم میت کی محبت میں، قربت میں آئے ہیں قبرستان تک، تو قبرستان تک جب آ ہی گئے ہیں تو اب ذرا دیر وہاں پر قرآن پڑھ لیا جائے۔ مثلا مٹی ڈال رہے ہیں تو مٹی کی دعا پڑھ لی جائے ڈالتے ہوئے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ان تینوں الفاظوں کو الگ الگ جو ہے مٹھیوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میت کی تدفین کے بعد لوگوں کو ذرا دیر وہاں ٹھہر جانا چاہیے، جو قریبی رشتہ دار ہیں،
اور مثلا بیٹا ہے، پوتا ہے، بھائی ہے، چچا ہے، تائے ابا ہیں، دوسرے جو لوگ ہیں، ان کو تھوڑی دیر وہاں ٹھہر کر قرآن پڑھنا چاہیے. اس سے مردے کو انسیت ملتی ہے، اس کو سوال و جواب دینے میں ذرا آسانی ہوتی ہے. چونکہ جہاں کہیں پریشانی کا ماحول ہو اور وہاں اپنے بھی لوگ موجود ہوں تو گویا کہ وہ آدمی کو ٹھاڑ ہوتی ہے، گھبراہٹ اس کے دل سے نکل جاتی ہے. تو جب وہاں لوگ موجود ہوں گے، قرآن پڑھ رہے ہوں گے، اور حدیث میں تو یہ آیا ہے کہ اتنی دیر ٹھہر جائیں جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح ہوتا ہے. اور فقہا نے یہ بات کہی ہے کہ اونٹ کے جو ذبح ہونے کی مقدار ہے وہ تقریباً 30 سے اور 45 منٹ کی ہے. یعنی اتنی دیر ٹھہر کر وہاں قرآن پڑھا جائے، اصالہ ثواب کیا جائے، مردے کو اس سے انسیت ہوگی. اور سوال و جواب دینے میں، جیسے حدیث میں آیا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ دفنانے کے فوراً بعد جو فرشتے آ جاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں تو اس کو سوال دے کے جواب دینے میں آسانی ہوگی، گھبراہٹ ختم ہو جائے گی. یہ عمل ہمیں کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور ہم سب ہمارے جو ناظرین ہیں، اللہ ان سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائیں. چونکہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے دوست، یہ تو زندگی ہے، بیت ہی جائے گی. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے عمل کریں جن سے اللہ راضی ہو جائے. اور اگر بندے سے اللہ راضی ہو جائے، چاہے وہ بہت بڑا مالدار ہو اور بہت ہی اس کے پاس بینک بیلنس ہو، دنیاوی چیزیں ہوں، اور اس کی زندگی میں دین نہیں ہے، اللہ اس سے راضی نہیں ہے، تو اس کی زندگی کامیاب نہیں ہے. ایک آدمی خستہ حالت ہے، غریب ہے، اگرچہ کاروبار کے اعتبار سے بہت ادنا کاروبار کرتا ہے، باقی اس سے اللہ راضی ہے، تو یہ کامیاب ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرے. اللہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. اچھا جی مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے میت کے بارے میں میرے ذہن میں جو یہ چند سوال گردش کر رہے تھے ان کو بہت آسانی کے ساتھ اور بہت آسان الفاظوں میں آپ نے حل کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقیات سے نوازے اور آپ کی عمر میں اور علم میں برکت عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر. شکریہ بھائی.